السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی سے آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 20واں پارہ ہے اور سورہ القصص ہے، اور آیت نمبر جو ہے 26 سے لے کر 30 تک یہ 5 آیات ہیں۔ پہلے آپ ان کی تلاوت سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ بہت ہی پیارا مضمون چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي إن والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین میری بات۔ ناظرین اکرام، اب ان آیات کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قالت احداہما، جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے والد گرامی کے پاس پہنچے، سبحان اللہ، تو ان کی جو دونوں بیٹیاں تھیں نا، دونوں بہنیں، ان میں سے قالت احداہما، ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس کو مزدوری پر آپ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کو آپ مزدوری پر رکھنا چاہتے ہیں یہ تو بہترین ہے اور طاقتور اور معتبر ہے، امانت دار بندہ ہے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، فرمایا میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، یہ کہ آپ میری بکریوں کی نگہداشت کریں گے، ان کو چرائیں گے 8 سال۔ فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر تو 10 سال پورے کر دے تو تیری مرضی ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، میں تیرے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا، تجھے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، آپ مجھے انشاءاللہ پائیں گے نیک بختوں میں۔ قال ذلك بینی و بینک، فرمایا یہ میرے اور تیرے درمیان عہد ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت، ان میں سے جو بھی مدت ہے میں پوری کر دوں گا۔ فلا عدوان علی، میرے اوپر زیادتی نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اس پر ہمارا رب گواہ ہے، ہمارا رب وکیل ہے۔ فلما قضى موسى الاجل، اور جب پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو، وسار بأہلہ آنس من جانب الطور، اور اپنے گھر والے کو لے کر تو وہ یعنی طور کی جانب روانہ ہوئے، اور دیکھتے کیا ہیں، نارا، آگ دیکھی اس نے۔ قال لأہلہم امکثوا، کہنے لگے اپنی گھر والوں کو آپ ٹھہریں، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم، شاید میں تمہارے لیے لے کر آؤں، منہا بخبر، وہاں سے خبر، او جزوۃ من النار، یا آگ کے انگارے آپ کے لیے لاؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ آگ سے تاپیں، مطلب آگ سیکنے کے لیے، مطلب سردی ہوگی، سردی لگ رہی ہوگی تو آگ کے انگارے، روشنی کچھ دیکھی، وہاں سے انگارے لے آؤں گا تو وہ تاکہ آپ سردی سے بچاؤ حاصل کریں۔ فلما اتاہا،
بس جب پہنچے وہاں موسیٰ علیہ السلام، نو دیا شاطئ الوادی الایمنی، تو آواز آئی میدان کے دانے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، برکت والی جگہ سے، برکت والے تخت میں، من الشجرۃ، ایک درخت سے آواز آئی، این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انی ان اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے ملاقات کی کس سے؟ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں۔ تو میرے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے۔ کلم اللہ موسیٰ، اللہ سے باتیں ہوتی تھیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے۔ تو میرے بھائیو، یہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے لیے کتنا خیر خواہ، ان کو جہنم سے ڈرانے والے، اللہ کا راستہ دکھانے والے، لیکن ساری زندگی انبیاء کرام کی تکلیفوں اور مصائب سے گزری ہے، اور ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی گزاری ہے امت کو توحید پہنچانے میں، امت کی اصلاح کرنے میں، اور آپ کو سارے نبیوں سے زیادہ ستایا گیا ہے، تکلیف دی گئی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے پھر بھی امت کے لیے دعائیں کی ہے۔ تکلیف اٹھا کر آپ اپنے دند شہید کروا کے، طائف میں جو ہے وہ پتھر برسایا، لہو نکال کے، دن رات مشقتیں کر کے، پھر بھی کہا کہ اللہ میری امت جو ہے اس کو ہدایت عطا فرما۔ امت کے لیے دعائیں کی ہیں، امت کے لیے بد دعا نہیں دی۔ یہ ہمارے رحیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو صبر بے انتہا عطا فرمایا تھا۔ امت کے یعنی پورے جو مشرک ہیں، ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد پھر بھی ان کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو میرے بھائیو، ہم امتی ہیں محمد کریم کے، ہمارا بھی کام ہے کہ دن رات ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔